بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر رضی اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأى المؤمن ما فسح له في قبره يقول دعوني ابشر اہلی فيقال له اسکن۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے کہ قبر لمبی چوڑی ہو گئی، مسلمان اپنی قبر کو لمبی چوڑی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں نے بہت تھوڑے اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا قبر میں، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ فرشتے اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں قانون یہ ہے کہ جو آتا ہے وہ واپس قیامت تک جا نہیں سکتا، اب تم آرام کرو، آرام کرو۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس قسم کی حدیثوں میں جس زندگی کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ عالم برزخ قبر کی زندگی ہے، اس کا دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس جیسی حدیثوں پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ احادیث میں جتنا کچھ بیان ہوا اس پر ایمان لایا جائے اور بدعتیوں کے راستے سے بچا جائے۔ آگے کی روایت آ رہی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کے اور آسمانی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، کالے رنگ کے اور آنکھ ان کی آسمانی کلر کی ہوتی ہے۔ ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مرحوم سے سوال کرتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے جیسے وہ دنیا میں کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، عبادت کے وہی لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ یہ جواب سن کر فرشتے کہتے ہیں ہم کو معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 مربع ہاتھ تک وسیع اور منور کر دی جاتی۔ یہ 70 ہاتھ، 70 اتنے لمبے چوڑا، چاروں طرف، آگے چاروں طرف، اور روشن کر دی جاتی، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو سو جا۔ وہ آگے سے کہتا ہے اگر تم مجھے جانے دو تو میں اپنے قبیلے والوں کی طرف جاؤں، خاندان والوں کو، اور ان کا حال سنا کر آگاہ کروں، لیکن وہ کہتے ہیں تو اس دلہن کی نیند سو جا جو آج شادی کر کے آئی ہے، اس دلہن کی نیند سو جا، جسے جگانے والا اس کا محبوب ترین فرد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایسے شخص کو اس کی آرام گاہ سے اٹھائیں گے۔ اگر یہ دفن ہونے والا منافق یا کافر تھا تو فرشتوں کے سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے میں لوگوں کی طرح کچھ کہہ تو دیتا تھا لیکن مجھے علم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ہم تیرے اس جواب کا علم تھا، ہمیں تیرے اس جواب کی معلومات تھی، سو زمین کو حکم کر دیا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جائے، شارٹ کر دی جائے، بس وہ اتنی شارٹ اور تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں، یہ جو پسلیاں ہیں نا یہ ایک دوسرے میں اندر پیوست ہو جاتی۔ ایسا شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام کی قیامت کے دن اٹھائے۔ کافر کی پسلیاں ایک دوسرے میں چلی جاتی ہے، اور مومن جو ایک اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے راحت کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تو دلہن کی نیند سو جا، آرام سے سو جا۔ موت سے لے کر قبر سے اٹھنے تک کی زندگی کو عالم برزخ اور عالم قبر کہا جاتا ہے۔ اس کا مکمل طور پر معاملہ، اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس زندگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں بتائی
اس میں غور و خوض کیے بغیر، چوں و چیراں کیے بغیر اس کو مین وعن مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی بالکل برحق ہے، اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ عبد الرحمن ابن مہران بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرض الموت میں کہا، حضرت ابو ہریرہ جب انتقال کا وقت قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے، مجھ پر خیمہ نصب نہیں کرنا، یعنی میری قبر پر کوئی خیمہ مت بنانا، میری میت کے ساتھ دھونی دان لے کر بھی مت جانا، اور مجھے جلدی دفنا دینا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نیک بندے کی میت کو چارپائی پر رکھ دیا جاتا ہے جنازے پر، تو وہ میت کہتی ہے مجھے آگر لے کر جاؤ، مجھے آگے لے کر جاؤ، یعنی جنت کی طرف لے جاؤ، جب مسلمان بندہ اور بندی نیک ہوتے ہیں۔ لیکن جب برے آدمی کی میت کو چارپائی پر رکھا جائے، جیسے کافر اور مشرک کی میت کو، تو وہ میت کہتی ہے کہ ہائے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، یعنی جہنم کی طرف۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے حفاظت فرما۔ مومن اور کافر کی موت کے مناظر، عالم برزخ میں مومنوں کی روحوں کا آپس میں ایک دوسرے سے پہچان کرنا، جب روحیں آپس میں ملتی ہیں مسلمانوں کی ایک دوسروں کو پہچانیں گے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ریشم کا سفید کپڑا لے کر آتے ہیں جنت سے، مخمل کا، اور کہتے ہیں اے روح، اے اللہ تعالیٰ کی رحم و مہربانی کی طرف اور ایسے رب کی طرف نکل جا جو غصے میں نہیں۔ مومن کی روح کو کہا جائے اس رب کی طرف چل جو رب غصے میں نہیں آج، اس حال میں کہ تو بھی خوش ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے خوش ہے۔ یہ مومن کی روح کو ہی کہا جاتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جب وہ روح نکلتی ہے تو کستوری کی پاکیزہ ترین خوشبو آتی، کستوری جو ہرن کے پیٹ سے نکلتی ہے، جس کو انگلش میں ڈیئر کہا جاتا ہے، ہرن کے پیٹ سے نکلتی ہے، اور سب سے زیادہ مہنگی خوشبو یہی ہے مشک کی۔ فرشتے اسے وصول کر کے ایک دوسرے کو تھماتے ہیں، دیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں مومن کی روح کو لے کر۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کتنی پیاری خوشبو ہے جو زمین کی طرف سے آئی۔ مومن کی روح کے ساتھ کستوری کی خوشبو فرشتے لے کر آتے ہیں۔ فرشتے اس روح کو مومنوں کی ارواح میں لے جاتے ہیں، مسلمانوں کی روحیں جہاں وہاں لے جاتے ہیں۔ اس کی آمد سے انہیں بہت خوشی ہوتی ہے، دوسری روحیں خوش ہوتی ہیں، جیسے پردیسی کے آنے سے ہم مہمانوں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں۔ پہلے سے موجود روحیں اس روح سے سوال کرتی ہیں فلاں کیسا تھے، فلاں کا حال سناؤ۔ دیکھا آپ نے آپس میں بات چیت ہوتی ہے کہ فلاں آدمی کیسے ہیں، آپ جہاں سے آئے، فلاں آدمی کے حالات سناؤ۔ وہ جواب دیتی اسے چھوڑیے، وہ تو دنیاوی فکر و غم میں مبتلا تھا، اور فلاں تم اس سے پہلے مر چکا تھا، کیا اس کی روح تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ کہتی نہیں، اور یہاں نہ پہنچنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پہنچ چکی ہے۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب والے فرشتے ایک بدبودار ٹاٹ کا کپڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے عذاب کی طرف نکل، اس حال میں کہ تو بھی اس کو ناپسند کرتا اور تیرا رب بھی تجھ پر ناراض۔ اور اوپر کا جو حال بیان کیا، مومن کی روح اللہ بھی خوش، اور جو مومن کی روح اس سے پہلے گئی وہ بھی خوش۔ بہرحال اس سے اندازہ لگاؤ، ذرا زور سے بولو بے شک ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ بہرحال وہ نکل جاتی ہے کافر کی روح، اور اس سے سڑی ہوئی لاش کی طرف بدبودار بدترین بدبو آتی ہے۔ فرشتے اسے وصول کر کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کفار کافروں کی روح کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کتنی بدترین بدبو آ رہی ہے۔ حدیث اپنے مفہوم میں واضح ہے، اس سے نیک اور برے لوگوں کی میت کے واقعات اور ان کی موت کے واقعات اور موت کے بعد کے انجام کو واضح بتلایا گیا ہے۔ آگے کی حدیث ہے، جب مومن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن پر
سکرات کا وقت، عالم آخرت کا وقت طاری ہوتا ہے تو مختلف حقائق کا مشاہدہ کر کے یہ پسند کرتا ہے کہ اب اس کی روح نکل جائے، اور مختلف حالات دیکھ کر سوچتا ہے مسلمان کہ روح نکل جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ مومن کی روح آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور جو اس سے پہلے مومنوں کی روح گئی ان کے پاس پہنچ جاتی، وہ اس سے اپنے جاننے پہچانے والوں کے بارے میں حالات پوچھتی ہے، تو وہ روح جواب دیتی کہ فلاں تو ابھی تک دنیا ہی میں تھا، تو وہ خوش ہوتی ہیں، اور جب وہ جواب دیتی ہے جس آدمی کے بارے میں تم پوچھ رہی ہو وہ تو مر چکا ہے، وہ کہتی کہ ہمارے پاس نہیں لایا گیا۔ یعنی بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں پوچھیں گے کہ ان کا حال کیا ہے، تو کہہ رہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا ہے، تو کہ یہاں تو آیا نہیں مومن کی روحوں کے پاس، تو پھر فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ان کو جہنم میں پہنچا دیا، وہ برے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو آخرت کی فکر نصیب فرما۔ مومن کو قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ ان سوالوں کے جواب کے بعد اس کی قبر میں ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھو۔ وہ اپنی قبر کی طرف دیکھتا ہے، پھر گویا کہ نیند طاری ہو جاتی، وہ اپنی قبر کی طرف دیکھتا ہے پھر اس پر نیند طاری ہو جاتی۔ جب اللہ کے دشمن پر عالم نزاع طاری ہوتی نہیں، کافر اور مشرک پر، اور مختلف حقیقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کی روح نکلے۔ مسلمان تو چاہتا ہے جب آخری وقت میں وہ الگ الگ چیزیں دیکھتا ہے تو وہ یہ فکر میں رہتا ہے کہ اللہ میری روح کو قبض کر لے، اور کافر نہیں چاہتا کہ میری روح قبض ہو، وہ عذاب کے حالات دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ جب اسے قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے میں نہیں جانتا۔ اسے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ تو نے کچھ جانا ہی نہیں۔ جہنم سے دروازہ کھولا جاتا ہے اور ایسی مار ماری جاتی کہ جنات اور انسان کے علاوہ ہر جاندار سنتا ہے۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ منحوس کی نیند سو جا۔ مومن کو کہا جاتا ہے دلہن کی نیند سو جا اچھی، اور کافر کو کہا جاتا ہے منحوس کی نیند سو جا۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ منحوس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ منحوس سے مراد یہ ہے جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ دستے کاٹتے اور نوچتے رہتے ہیں، اس کو منحوس کہتے ہیں۔ پھر اس کی قبر پر تنگی شروع ہو جاتی۔ حدیث میں جتنی چیزیں بتلائی گئی فرمایا انہیں آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا جائے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرما رہے جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے مرحوم بندے اس کا استقبال کرتے ہیں، جیسے دنیا میں لوگ خوشخبری دینے والے کو خوشی سے ملتے ہیں۔ جب وہ بندے اسے بیدار کر سے اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں اپنے بھائی کو آرام کرنے دو، وہ دنیا کی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا تھا، اب اس کو یہاں آرام کرنے دو۔ بالآخر وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا تھا، فلاں بہن کے حالات کیا ہے، آیا اس کی شادی ہو گئی تھی؟ ایسے پوچھتے ہیں سب۔ جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا وہ تو یہاں پہنچا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب وہ ایمان والوں کے پاس اس کی روح نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ برا ٹھکانہ اور بہت بری پرورش گاہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر ان کے نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ تیری اپنے بندوں پر نعمت ہے تو اس کو پورا کر دے، اور جب وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اپنے بندے پر رجوع کر لے۔ یہ حدیث مبارکہ اس حقیقت کا بین ثبوت ہے کہ مر جانے والوں کا دنیاوی حالات سے بلا واسطہ کوئی رابطہ نہیں ہوتا، چونکہ وہ عالم میں ہے، اس لیے جب مرنے والا وہاں پہنچتا ہے تو ان کے بعد والے دنیا کی حالات کی خبر بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی ملا تھا، فلاں بہن کا کیا حال ہے۔
اگر وہ اس سے پہلے مر گئے ہوتے تو ان کو ملے نہیں، تو بھائی کیوں نہیں ملے؟ تو کہا یا ان کی روح آئی نہیں، تو جہنم کی طرف روانہ کر دی گئی۔ اللہ تعالی ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث سن لیں، حضرت عبداللہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریب مرنے والے لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کیا کرو۔ فرمایا مومن کا نفس پسینے کے ٹپکنے کی طرح نکلتا ہے، جبکہ کافر کا نفس گدھے کی سانس لینے کی طرح اس کی بانچھوں سے نکلتا ہے۔ کافر کی روح نکلتی ہے نا، یہاں سے بھی بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، جیسے گدھا کیسے ہاں ہاں سانس لیتا ہے اس طرح، اور مومن کی جیسے پسینہ ٹپکتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، اس طرح جو ہے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ حدیث میں ایک یہ بھی نشانی بتائی کہ کوئی کلمہ پڑھ لے، یہ بھی ایمان پر موت کی نشانی، چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اسمائل، تو یہ بھی ایمان پر موت کی نشانی، اور تیسری نشانی بتائی پیشانی پر پسینہ آ جائے تو یہ بھی ایمان پر موت کی نشانی۔ آگے کی حدیث بھی وہی ہے جو اوپر گزری ہے۔ تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میت جو موت کے قریب ہے ان کو یہ مت کہو کہ پڑھو پڑھو پڑھو، ایسا مت بولو، بس کان کے پاس کلمہ پڑھنے کا حکم ہے اور کچھ نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عالم نزا میں اور کوئی کچھ بول دے تو اس کا گناہ ہم پر لازم آئے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرنے والے آدمی کے پاس موجود ہو تو حالت نزع میں جب آخری وقت ہو اس کی آنکھیں بند کر دیا کرو۔ آخری وقت ہو نا تو کہا یہ ایسے آنکھیں بند کر دیا کرو، کیونکہ آنکھ روح کے پیچھے چلتی ہے، آنکھ روح کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اور ایسی صورت میں اچھائی اور بھلائی والی بات کیا کرو، کیونکہ فرشتے گھر والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یعنی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس مرحوم کو ایمان پر موت عطا فرما، تو فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب میت کی روح نکل رہی ہو یا نکل چکی ہو تو نبوی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس میت کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اس وقت اس کے حق میں کی گئی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار کی تیمارداری یعنی بیمار پرسی کرو تو یہ دعا پڑھو، اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوا او یمشی لک الی صلاۃ۔ جب بیمار کی بیمار پرسی کرو تو یہ دعا مانگو، اے اللہ اپنے بندے کو شفا دے تاکہ تیرے دشمن کو زخمی کرے اور تیرے لیے نماز کی طرف چل دے۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام کو ان سنی و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مرنے کے بعد ہمارا معاملہ آسان فرمائے۔ آج تو مسجد کا جماعت کا ٹائم لیٹ ہو گیا ہے اور ابھی ہمیں روٹی کھانا ہے، اس کے بعد جلدی نکلنا ہے، پھر پولیس کھڑی رہتی ہے راستوں میں، اس لیے ابھی حالات ٹھیک نہیں۔ آپ چلے جائیے بات۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اچھا، یہ مولانا آپ کے پاس تصدیقات ہیں نا؟ کہاں کی ہے؟ نہیں یہ یہاں کی کہیں کی احمد آباد کوسمبا؟ ہاں ٹھیک ہے، باہر بولو۔ ظہیر بھائی کی کپڑے کی دکان کے لیے برکت کی دعا کرنا انشاءاللہ۔ یہ مدرسہ دارالعلوم رشید نگر لودھنا کشن گنج بہار سے مولانا تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات ان کو للہ زکوٰۃ خیرات سے مدد کرتے جائیں، درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ ہاں اس دن کیا تھا۔ اور ہمارے عزیز قاری عبدالباسط صاحب جو بھی 10-15 دن پہلے شہید ہو گئے ایکسیڈنٹ میں، بہت نیک لڑکا تھا، بہت نیک، قرآن تو کلیجہ پھاڑ دے سا قرآن پڑھتے تھے۔ وہ بہت تیز گاڑی جا رہی تھی، اس میں ٹکرا گئے اور شہید ہو گئے، تو ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل مغفرت فرما، اس کی بیوہ عورت، بھائی بہن، اس کی ماں، رشتہ دار، ہم جیسے، اللہ ان تمام کو صبر جمیل عطا فرما۔
مولانا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قرأت قرآن اور نیکیوں کو قبول فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی روح کو اے اللہ راحت نصیب فرما، ایمان والوں کے ساتھ ان کو شامل فرما۔ وہ قرآن کے حافظ تھے، قاری تھے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کے مرحوم والد کی بھی مغفرت فرما۔ ہمارے بھائی عبدالوہاب کے والد اسپتال میں ہیں، اللہ ان کو جلد سے جلد مکمل شفا عطا فرما، اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرما اور نئی زندگی عطا فرما۔ اللہ بھائی عبدالوہاب اور دوستوں کی خدمات کو قبول فرما کر بیماروں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما کر انہیں جلد سے جلد مکمل شفا عطا فرما۔ اور بھی امت میں جتنے لوگ مرحوم ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یہ ظہیر بھائی کی دکان میں خیر و برکت کے لیے خبر آئی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی دکان میں خوب خیر و برکت نازل فرما، نقصان اور ٹوٹے سے حفاظت فرما۔ ہر مسلمان کی اور ان کی دکان پر گاہک کھینچے کھینچا آیا ہے، اے اللہ مسلمان غیر مسلم سب، اے اللہ اس کے لیے غیب سے ان کی مدد نازل فرما۔ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہماری اس مسجد کا کام چالو ہے، اللہ اس کو جلد سے جلد پورا فرما، اللہ لوگوں کو اس مجلس کو سننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم